میں کیونکہ وکیل نہیں ہوں، مجھے چوئی صاحب کی وکالت میں نے سنی ہے، میں نے اس کا عملی مظاہرہ بہت کم دیکھا۔ کچھ کیسز میں جب میں ان کے ساتھ کبھی کبھی ہم جاتے تھے، اور ان میں وہ کیس بھی ہے جس کا بار بار یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، اس پہ بھی میں بات تھوڑی سی کرنا چاہوں گا۔ چوئی صاحب سیاست میں تھے تو انہوں نے بڑی جرات کے ساتھ سیاست کی۔ ان کی جرات کے بارے میں ان کے ساتھیوں نے، ان کے دوستوں نے، ان کے سینئرز نے، ان کے جونیئرز نے بھی باتیں کی ہیں۔ چوئی صاحب کو جرات تو اپنے دادا سے ملی، وہ بھی بڑے دبنگ آدمی تھے، اور مجھے فخر ہے کہ میں چودھری اعتزاز حسن کی دھرتی سے ہوں، میں بھی گجرات سے ہوں۔ لیکن چوئی صاحب کو ریزسٹنس اور جد و جہد جو ہے وہ ماں کی گود سے ملی، اور یہ علامتی طور پہ نہیں ہے لفظ۔ چوئی صاحب کی عمر اس وقت شاید 1 سال یا 1 سال سے کم تھی جب ان کی والدہ تحریک پاکستان میں گرفتار ہوئیں احتجاج کرتے ہوئے، اور چوئی صاحب اپنی والدہ کی گود میں جیل میں رہے، اور وہاں سے ان کی جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے۔ جس شخص کی ایسی ٹریننگ ہو، یقیناً وہ اپنی آئندہ زندگی میں اسی جرات کے مظاہرے کرتا ہے جو چودھری اعتزاز صاحب نے کیے۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کی جماعت سے بھی ہوں، اور میں ان کے ساتھ اس اسمبلی کا ممبر رہا جس میں چوئی صاحب ایم این اے تھے۔ میں پہلی دفعہ اس وقت ایم این اے بنا تو ان کے ساتھ کام کرنے کا، ان سے سیکھنے کا، سیاست میں سیکھنے کا موقع ملا۔ اس وقت ملک میں جنرل پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی، اور ہم اپوزیشن میں تھے، اور بھرپور ریزسٹنس ہم بھی کیا کرتے تھے، اس کے مظاہرے آج بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن چوئی صاحب نے ہمیں ہر موقع پہ اپنا تشخص اور اپنی ڈیسنسی قائم رکھنے کی کوشش کی ہمارے ساتھ۔ حالانکہ ہماری جماعت کے اندر باقی جماعتوں کی طرح وہاں پہ بھی ڈومیننس جو تھی وہ پرشور آوازوں کی تھی۔ ہم اکثر اسمبلی میں کھڑے ہو کے گو مشرف گو کے نعرے لگاتے تھے، بینک تھپ تھپاتے تھے، تو چوئی صاحب ایک دن کہنے لگے کہ یار یہ شور تم بہت کر چکے، آؤ ایک دن خاموش کھڑے ہو جاؤ، خاموش کھڑے ہو کے صرف سپیکر کو دیکھتے رہو، اور خاموشی کی طاقت دیکھو وہ کتنی ہے۔ اگر سپیکر 5 منٹ کرسی پہ بیٹھ گیا تو میرا نام بدل دینا، تم خاموش ہو کے دیکھو تو صحیح۔ ہاں، ساؤنڈ آف سائلنس جو ہے وہ ہے کیا، طاقت کیا ہے۔ اور یقیناً ہمیں انہوں نے ایک ایک موقع پہ ٹریننگ دی۔ ایک طرف یہ تھا کہ اپنی ڈیسنسی قائم رکھنا ہے، اور دوسری طرف کوئی ایسا موقع نہیں ہے۔ میں نے ان کے بہت سارے قصے سنے ہیں، تصویریں دیکھی ہیں، باتیں سنی ہیں، لیکن کئی مواقع پہ مجھے یہ حاصل ہے اعزاز کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ اور یہ افتخار چوئی صاحب والی موومنٹ میں بھی جب پولیس کے لاٹھی چارج ہوتے تھے، یا لاٹھیاں برستی تھی، آنسو گیس چلتی تھی، تشدد ہوتا تھا، سر پٹتے تھے، تو چوئی صاحب پیچھے کھڑے نہیں ہوتے تھے، یہ ہم سب میں سے آگے کھڑے ہوتے تھے، اور ہر آنے والے بندے کو، ہر آنے والی لاٹھی کو پہلے خود کھاتے تھے۔ اور اسی سے ہمیں انہوں نے حوصلہ دیا کہ آپ نے تگڑے ہو کے، سیاست میں لازم نہیں ہے کہ آپ گالی گلوچ سے کام لو، جرات سے کام لینا ہے، اپنے وجود پہ، اپنی بات پہ قائم رہنا ہے۔ اور مجھے بلا شبہ یہ اعزاز اور فخر ہے کہ میں چوئی صاحب کا شاگرد بھی ہوں، چھوٹے بھائیوں کی طرح بھی ہوں، بہت عزت احترام کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور ہم نے ان سے بہت، جس طرح آپ فرما رہے ہیں، بہت سیکھا ہے۔ چوئی صاحب کا یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ ہم آج کل سیاسی جماعتوں کے اندر، ہم تو سیاسی جماعتوں کے باہر یا مابین کی بات کر رہے ہیں نا، کہ معاشرے کے اندر ڈائلاگ نہیں رہا، برداشت نہیں رہی، آرگومنٹ نہیں سنا نہیں جاتا، اختلاف رائے برداشت نہیں کیا جاتا۔ یہ صرف آؤٹ سائڈ نہیں ہے، ہر جگہ پہ، اپنے گھروں میں بھی دیکھ لیجئے، وہاں بھی نہیں ہے۔ سیاسی جماعتوں کا بھی حال کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے۔ لیکن ہمیں جرات دینے والا نام چودھری اعتزاز حسن ہے کہ اپنی جماعت کے اندر بیٹھ کے بھی، بند کمرے میں بیٹھ کے بھی، اور کھلے عام بیٹھ کے بھی، اپنی قیادت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال پہ اپنا اختلاف رائے بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد جو پارٹی فیصلہ کرے، پارٹی کے فیصلے کا بھی احترام کرنا ہے، لیکن اختلاف رائے کھل کے بیان کرنا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ہماری قیادت کے ساتھ، بی بی شہید کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا، ناراضگیاں ہو گئیں، لیکن اپنی بات سے ہٹے نہیں، اس معاملے کو پبلک میں آ کے اچھالا نہیں، لیکن اپنا اختلاف بڑا زور سے بیان کیا۔
ہمیں بھی کئی موقعوں پہ ہم نے خود دیکھا، ہماری CC کی میٹنگز میں یا ادر میٹنگز میں چوئی صاحب جب بھی ہوتے تھے تو ان کا بڑا زوردار، فرد اللہ بابر صاحب، ان کے بعد وہ ایک نام ہمارے ساتھ تھا کہ جب بھی بات کرنی ہے پوری ڈیسنسی کے ساتھ، پورے آرگومنٹ کے ساتھ، وہ تو خیر ان کا ترہ امتیاز ہے ہی کہ آرگومنٹ کیسے کرنا ہے، اور چوئی صاحب نے ہمیں وہ بھی بہت سکھایا۔ اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ ایک دن ہم سپریم کورٹ کی طرف مارچ کر کے جا رہے تھے اور آگے سے پولیس نے لاٹھی چارج شروع کر دیا، اور ایک پولیس والے نے پورا ایک آدھی اینٹ جسے روڑا کہتے ہیں وہ اٹھا کے پورے زور سے مارا اور چوئی صاحب کے پیٹ میں لگا۔ یہ ہمارے سب سے آگے تھے، اور چوئی صاحب ہمیں پیچھے چھوڑ کے اتنی طاقت سے آگے بھاگے اور جاتے ہی اس کو گرفت میں لے لیا۔ وہ ڈھیر سارے پولیس والے تھے، انہوں نے لاٹھی چارج شروع کر دیا، ہم وہاں سے گھر پیچھے ہٹے۔ لیکن سب سے زیادہ جرأت کے ساتھ جو کام کرنے والے، ہمیں حوصلہ دینے والے تھے، وہ چودھری اعتزاز صاحب تھے۔ وکلا موومنٹ میں بہت سارے لوگوں کا، بہت سارے وکلا کا، حامد خان صاحب تشریف فرما ہیں اور بہت سارے ساتھی یہاں تشریف فرما ہیں جن کا بڑا رول ہے۔ لیکن مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ ہم اسمبلی میں بیٹھے تھے تو چوئی صاحب نے بتایا کہ مجھے پیغام بھیجا ہے افتخار محمد چوئی صاحب نے، پتہ نہیں کسی ذریعے سے، وہ تو سب قید تھے، کہ آپ مجھے سپریم کورٹ کی ڈسپینسری میں ملے۔ وہ پہلی پیشی کا دن تھا، ان کا کورٹ میں پیش ہو رہے تھے۔ تو چوئی صاحب ان کو ملنے گئے، انہوں نے کہا بھی میں اب جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا صورتحال ہے۔ ہم باہر کھڑے تھے وکلاء کے ساتھ، اس وقت ابھی بہت بڑی تعداد میں وکلاء نہیں تھے، لیکن وکلاء تھے، ہم بھی تھے۔ آپ اس تحریک کو ویسے ہمیشہ اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں، ہمارا بھی اس میں حصہ ہے، صرف اپنا نہ رکھا کریے گا۔ اگر سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ نہ چلتی، میں ایک جماعت کا ذکر نہیں کر رہا، سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ نہ چلتی تو شاید یہ تحریک اس طرح نہ چلتی۔ لیکن چوئی صاحب نے جب وہاں سے نکلے تو چوئی صاحب کی گاڑی چلا رہے تھے، چوئی صاحب اور افتخار محمد چوئی صاحب ساتھ بیٹھے تھے، اور گاڑی کی چھت پہ زمرد خان کھڑا تھا، اور اس کے بعد یہ تحریک انہوں نے چلائی۔ وہاں سے چوئی صاحب نے وہ بتایا کہ مجھے یہ افتخار صاحب نے کہا ہے کہ آپ میرے وکیل بنیں، تو یہ ان کا بھی ایک اعتماد تھا اس تحریک کو پاکستان بھر میں لے کے جانے کا۔ وکلاء کے نام و نمود کو صرف جوڈیشری کی بحالی کا ایشو نہیں تھا، وکلاء کو بھی ایک طاقت دینے کا، آپ کو بہت بڑا اعزاز دینے کا بھی چودھری اعتزاز صاحب کو شرف حاصل ہے۔ لیکن اور اس میں بلا شبہ بڑے مواقع آئے، بڑے مشکل مواقع بھی آئے۔ ہماری گورنمنٹ بن گئی، ہم حکومت میں آ گئے، اور یہاں سے افتخار محمد چوئی صاحب کی بحالی جو ہے اس کی تحریک جاری ہے۔ چوئی صاحب لاہور سے نکلتے ہیں، ڈرائیونگ سیٹ پہ یہ ہیں، ساتھ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں۔ گورنمنٹ ان کو روک رہی تھی، یہ اپنی معمول کے مطابق چل رہے تھے، اور اس کو رستے میں وہاں ہماری میٹنگ چل رہی تھی صدر ہاؤس میں، اور پورا میڈیا یلغار کیے بیٹھا تھا کہ جناب اب پتہ نہیں ملک میں کیا ہونے لگا ہے۔ اس سارے کو بھی، جبکہ وکلاء کے اندر بڑی جوش تھا، بڑا جذبہ تھا، اور سب کچھ گرا دینے کی باتیں تھیں، گرا دینے کی باتیں تھیں، لیکن چوئی صاحب نے اس کو بھی بڑے ڈسپلن، بڑے تحمل کے ساتھ آگے لے کے چلے۔ اور پھر جو کہا جاتا ہے نا کہ جنرل کیانی نے آ کے صلح کرا دی یا جنرل صاحب کی بحالی کا آرڈر کرا دیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ فیکچولی بات یہ ہے کہ جنرل کیانی وہاں آئے ضرور، ان کو بلایا گیا تھا، صورتحال کے بارے میں اندازہ نہیں تھا کہ کیا رخ اختیار ہوگا، کیونکہ اس وقت امکانی صورتحال یہ تھی کہ شاید تشدد کی طرف باتیں چلی جائیں، ان کنٹرول ہو جائے۔ لیکن اس سے پہلے ہماری ایک کور کمیٹی نے بیٹھ کے صدر صاحب کے ساتھ مکالمہ کیا، اور یہ بات درست ہے کہ ہماری جماعت کے اندر یہ رائے تھی کہ یہ چیف جسٹس صاحب کو بحال نہ کیا جائے، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر افتخار چوئی صاحب بحال ہو گئے کچھ لوگوں کا، تو وہ پاکستان کے لیے، ہمارے پولیٹیکل اور جوڈیشل سسٹم کے لیے کوئی نیک نامی نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارا کچھ لوگوں کا خیال تھا، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن اس پہ ایک بڑا تلخ مباحثہ تھا، اور الٹیمیٹلی یہ مباحثہ ہم میں سے وہ لوگ جیت گئے، اور الٹیمیٹلی ہم نے یہ اعلان کرا دیا، وہاں بیٹھے فیصلہ ہو گیا کہ افتخار چوئی صاحب کی بحالی کا اعلان کر دیں۔ صدر صاحب نے کہا کہ میں جو سٹنگ چیف جسٹس ہیں ڈوگر صاحب، میں ان کو گھر نہیں بھیجوں گا، ان کی مدت پوری ہونے پہ افتخار چوئی صاحب ٹیک اوور کریں گے۔
اس کے درمیان وہ کچھ عرصے کے لیے چھٹی پہ چلے جائیں یا کوئی ارینجمنٹ کر لیا جائے. یہ پہلے فیصلہ ہو چکا تھا. اور اس کے بعد پتہ چلا کہ آرمی چیف آ گئے, پریزیڈنٹ پرائم منسٹر جا کے ان کو ملے, واپس آ کے انہوں نے ان کو بتایا کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کیا. انہوں نے کہا اچھا. لیکن وہاں پہ چوہدری صاحب ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ وہاں پہ گیلانی صاحب نے آرمی چیف کو کہا کہ آپ چوہدری اعتزاز صاحب کو فون کریں. انہوں نے کہا اچھا میں کرتا ہوں. باقی بات چوہدری صاحب سنائیں گے کہ ان کی طرف انہوں نے کیا باتیں کی. لیکن وہاں جو بات ہوئی, جنرل کیانی کے اس فون سے چوہدری صاحب کو انہوں نے کہا کہ چوہدری صاحب آپ جہاں پہ ہیں رک جائیں, یہاں فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہم افتخار چوہدری صاحب کو بحال کرنے جا رہے ہیں, یہ حکومت بحال کرنے جا رہی ہے. تو چوہدری صاحب نے اور میاں صاحب نے اس وقت مشورہ کیا ہوگا, تو یہ فیصلہ ہوا کہ گجرانوالہ بائی پاس پہ یہ وہاں ایک گھر میں رکیں گے اور وہاں پہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دیں گے. اور اس اناؤنسمنٹ کے بعد آپ کی تحریک جو ہے وہ اس حد تک ختم ہوئی. وہ تحریک ابھی جاری ہے, وہ ہے جدوجہد بحالی آئین کہہ لیجئے, توقیر آئین کہہ لیجئے, بہت سارے نام اس کو دیے جاتے ہیں. معزز خواتین و حضرات, آئین کوئی بہت کمال کی چیز نہیں ہوتا. معاشروں کو چلانے کے لیے قانون بڑا ضروری ہے, لیکن یہ کوئی حتمی نہیں ہوتا. آئین کیونکہ سپریم لا ہوتا ہے, آئین اس سے بڑا ہے, لیکن سارے معاشروں کو درست کرنے کے لیے صرف آئین بھی کافی نہیں ہوتا. کچھ ٹریڈیشنز ہوتی ہیں معاشروں کی. ہمارا المیہ یہ ہے, اس طرف بھی سن لیں یار, میں بھی آپ کی باتیں سن رہا تھا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم آئین کو بھی چھوڑ چکے ہیں, قانون سے بھی ماورا ہو چکے ہیں. آپ سارے قانون دان ہیں, قانون کی پریکٹس کرتے ہیں, ججز بھی بیٹھے ہیں, وکلاء بھی بیٹھے ہیں. خود سوچ لیجئے آپ کتنے قانون پہ عمل کرتے ہیں. میں اس سے زیادہ نہیں کہتا, لیکن میں یہ سوال چھوڑ کے ضرور کہوں گا, آپ کی اس تحریک میں ہم ہی مورد الزام ہیں نا, ہم بھی آپ کے ساتھ شامل تھے. لیکن یہ ضرور غور کیجئے کہ وکلاء کی وہ موومنٹ بہت زوردار, بڑی طاقتور, اور اس نے پاکستان کی سیاست کے اندر بڑا ہمیں حوصلہ دیا, آگے بڑھایا. لیکن خواتین و حضرات, یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے, وہ کامیاب ترین تحریک جس کے نتیجے میں افتخار چوہدری صاحب اور جوڈیشری بحال ہوئی, کیا ہمیں وہ ثمرات دے گئی جس کے لیے وہ تحریک چلی تھی؟ کیا اس کے بعد جو اس کے سوتے پھوٹے, کیا اس سے پاکستان کے اندر جوڈیشل سسٹم امپروو ہوا؟ کیا پاکستان کی سیاست میں ٹھہراؤ آیا؟ یا ہمیں ابھی بھی سوچنے کی ضرورت ہے. تحریک کامیاب ترین تھی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جو تحریک منتج صحیح معنوں میں نہ ہو, اس کے بارے میں بعد میں بیٹھ کے سوچنا ضرور چاہیے. ہم بھی سوچ رہے ہیں جی, میں اب آپ کو سوچ رہا ہوں, کہہ رہا ہوں نا, آپ کے اس فورم پہ کھڑے ہو کے یہ باتیں تو برداشت کرنی پڑیں گی جی. آپ ہمیں سناتے ہیں, ہم سنتے ہیں, آپ کو بھی سننی پڑیں گی. یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ کہتے ہیں ہم نے جمہوریت لانی ہے, ڈکٹیٹروں کے خلاف چلنا ہے, اختلاف رائے کو سنتے نہیں ہیں. تو میں سر, بہت شکریہ, میں اس سے زیادہ اور آگے نہیں بڑھتا. میں اسی پہ اپنا اتفاق کرتے ہوئے پھر صدر صاحب آپ کا, آپ کے سارے دوستوں کا باہر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور چوہدری صاحب تواڈے واسطے ایک گانے دا مصرع ہے کہ تیرے جے پت جمن ماواں کدرے کدرے کوئی. تھینک یو.